بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ محترم حضرات، ہم یہاں ایک بہت ہی بابرکت اور بڑی مقدس جگہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں آنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مسجد میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں اور آقا دو جہاں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھنا، یہ اس دور کے اندر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پرفتن دور، اور لوگوں کے پاس دین سننے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے ٹائم نہیں۔ گلی کوچوں میں، چرستوں میں، موبائل پہ ساری رات لگے رہیں تو لگے رہیں، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں۔ آپ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے مسجد میں آنے کی اور یہاں بیٹھنے کی۔ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں، دل جمی سے بیٹھیں، ذوق شوق سے بیٹھیں، کوئی دائیں بائیں نہ دیکھیں، شیطانی خیالات ذہن میں نہ آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنی باقاعدہ اس نشست کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مسجد ہادہ کے امام محترم المقام، قابل عزت، قابل احترام، قابل توقیر قاری شفیق احمد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی مسحور کن آواز کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ محترم المقام قاری شفیق صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدقت يا رب العالمين. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اس بزم کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے محترم جناب قاری شفیق صاحب۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب، اس کو سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا لوگ چھوڑ گئے اور اس کا سننا بھی لوگ چھوڑ گئے، تو قرآن مجید کو سنا کریں، اپنے کانوں کے اندر قرآن مجید کی سماعت یہ بہت ضروری ہے۔ جن کانوں میں قرآن کی آواز نہیں جاتی، ظاہری بات ہے ان کانوں میں چغلیاں، غیبتیں، گانے جاتے ہیں، تو اپنے کانوں کو قرآن کی پیاری پیاری آواز سے مشغول کیا کریں۔ گھروں میں بھی قرآن سننے کے روٹین بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سننے والے کان عطا فرمائیں۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب، اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ یہ کتاب ہمیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الرحمن کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حافظ عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعت شروع کرنے سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے گا۔
اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں. تو من نہ من کوئی زور نہیں. رب سونے جوڑ بنائے ہیں تھر تھر کے نال سوائے ہیں. رب سونے جوڑ بنائے ہیں تھر تھر کے نال سوائے ہیں. صحیح نال ہے یاراں دا مسکن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. تو من نہ من کوئی زور نہیں. وب پاک صحابہ تیرا جی ہن جتنی پیار دی جنہ بازی ہن. سب سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. رب پاک صحابہ تیرا جی ہن جتنی پیار دی جنہ بازی ہن. گئے وار نبی تو تن من دھن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. تو من نہ من کوئی زور نہیں. ابو بکر دا جہڑے واری ہیں ابو بکر دا جہڑے واری ہیں کم ذاتن شر کاری ہیں. ابو بکر دا جہڑے واری ہیں کم ذاتن شر کاری ہیں. دوزخ دی نار دہم انگن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. تو من نہ من کوئی زور نہیں. اے دولت عشق حبیب دیے ساری کھیڈ نصیب دیے. اے دولت عشق حبیب دیے اے ساری کھیڈ نصیب دیے. کہ روزہ پاک بنے مدفن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے گن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں. تو من نہ من کوئی زور نہیں. جدو بال ملاندے تل ویسن میں کہنا میں اگلا جملہ پڑھن تو پہلا کہا تسی سارے اس جملے نو سن کے سبحان اللہ ضرور کہو.
جدو بار ملاندے تل ویسن گستاخ صحابہ رل ویسن جدو بار ملاندے تل ویسن گستاخ صحابہ رل ویسن کٹ کے فرشت دے سن بن تو من نہ من کوئی زوت نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوت نہیں اصحاب ستارے گن آقا چن تو من نہ من کوئی زوت نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوت نہیں تو من نہ من کوئی زوت نہیں بغداوڑے سو تیرے ویسن بغداوڑے سو تیرے ویسن چپ کر کے فرشتے دے ویسن بغداوڑے سو تیرے ویسن چپ کر کے فرشتے دے ویسن چترول ہنسی پکڑا کے کن تو من نہ من کوئی زوت نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوت نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زوت نہیں تو من نہ من کوئی زوت نہیں جڑا دشمن سائیں دی آل دے جڑا دشمن سائیں دی آل دے ایک پیو دا نہیں بھائی والدہ جڑا دشمن سائیں دی آل دے ایک پیو دا نہیں بھائی والدہ او دے پیو ہن یارو کئی درجن تو من نہ من کوئی زوت نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زوت نہیں اصحاب ستارے گن آقا چن تو من نہ من کوئی زوت نہیں تو من نہ من کوئی زوت نہیں جزاکم اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ صحابہ کرام یہ ہماری جان ہماری شان ہماری آن ہے یہ وہ عظیم الشان ہستیاں جنہوں نے اپنی پیاری آنکھوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اور اسلام کے اوپر اللہ کو پیارے ہوئے یہ صحابہ جن کی عظمت جن کی شان اور جن کا مقام ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے گھروں کے اندر صحابہ کرام کی زندگیاں کیا ہونی ہمارے گھروں میں نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کتابیں موجود نہیں ہیں ہم کلاس میں پڑھا رہے تھے کلاس کے اندر بچوں سے پوچھا بتائیں کس کس کے گھر میں سیرت النبی موجود ہے یہ ذرا سنیے بات کس کس گھر کے اندر سیرت النبی موجود ہے یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق کوئی سیرت کی کتاب موجود ہو تو 60 کے قریب بچے بیٹھے تھے صرف 4 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہمارے گھروں میں سیرت النبی پڑھی ہے 56 بچوں کے گھر میں ہمارے پیارے پیغمبر کے متعلق سیرت کی کتاب ہی نہیں ہے اور آگے چلیے ہمارے